السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ فریش تر و تازہ پرسکون ہوں گے اور اپنے ذمہ داریوں کو بڑی اچھی طریقے سے سر انجام دے رہے ہوں گے اور اپنے ڈیلی گولز، ویکلی گولز، منتھلی گولز کو لکھتے ہوئے اس پہ کام کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے بلکہ ادرس کے گولز کو اپنے میں شامل کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ کام کریں گے اور بہت اچھے زندگی کے بسر کریں گے، اور صبح جلدی اٹھتے ہوئے شام تک کام کرتے ہوئے بہت اچھا انسان کو نیند آ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، مزہ آتے ہیں اور خوب تھکے ہو کے اور پھر شام کا بڑی پرسکون نیند میں، ڈیپلی نیند میں سو جائیں گے۔ اسی طرح سکون کی زندگی کا کیا ہے، کچھ غلط فہمیاں ہمارے اندر ہوتی ہے، آج اس کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں ہم۔ کچھ بہت سی عجیب غریب غلط فہمیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم تھک جاتے ہیں تو ہمارے دماغ خراب ہو جائیں گے، ہمارے مسل خراب ہو جائیں گے، ہماری یہ وہ۔ ایسا نہیں ہے، یہ ثابت ہوا ہے کہ انسان جتنا تھکتا ہے اور جتنا اپنی مسل کو استعمال کرتا ہے، جتنا دماغ کو استعمال کرتا ہے، اتنی اس کی طاقت مسل سٹرونگ ہو جاتے، بہتر ہو جاتے ہے اور طاقتور ہو جاتا ہے، اور کہ انسان کے فیوچر بنتا ہے، برائٹ فیوچر، یعنی ان کے ایک بہترین مستقبل بنتے ہیں۔ تو آج اس پہ اسی طرح چھوٹی چھوٹی ٹیکنکس چیزوں کو میں بتاتا رہوں گا، اس پہ بات کرتے رہیں گے۔ آج کے موضوع یہی ہے کہ ہم اپنے چھوٹی چھوٹی ٹیکنیک سے اپنے رویہ کو کیسے تبدیل کر لیں۔ ایک کال ہولڈ پہ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیسے حال ہے آپ؟ الحمدللہ کا شکر ہے۔ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں محمد اقبال، ابھی تو میں سرگودا سے بات کر رہا ہوں، لاہور سے آیا ہوں یہاں پر شادی کے لیے، تو آپ سے میں نے بات کر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا بہت اچھا۔ تو ابھی یہ جو پچھلے کورس لاہور میں ہوا نا سر، اس میں ہم نے 1 to 4 لیول کیا، میں نے اور میری بیٹی نے۔ جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ان کے بہت اچھے ہمیں تو رزلٹ ملے ہیں۔ میں نے اپنے آپ پہ ہیلنگ کی تو میں تو بالکل اپنے آپ کو ایزی محسوس کر رہا ہوں نا ابھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت وہاں تو خیر مجھے ٹائم نہیں ملا، اچانک مجھے 7 دن ادھر آنا پڑا، تو یہاں پر ایک بزرگ ہے، ان کو بھی میں نے ہیلنگ دی، ان کے کندھوں میں زیادہ درد تھا 2 سال سے جی۔ تو ایک دن کل پرسوں مغرب کے بعد میں نے اس کو 1 لیول اور 2 لیول کی ہیلنگ دی، تو ابھی وہ کافی محسوس کر رہا ہے نا، مجھے بہت ملتا ہے جب بھی مسجد میں جاتا ہوں۔ بہت اچھا بہت اچھا، اللہ کا ابھی انشاءاللہ اس کو میں یہ دوبارہ اس کو پانی بھی نرجائل کر کے دوں گا اور دوبارہ بھی کرتا رہوں گا۔ ایک شخص کا نہیں، آپ نے بہت سے لوگوں کا علاج کرنا ہے۔ تو سر اس طرح ہے نا، ابھی تو مجھے جو کہتے ہیں نا میں انہیں کو شروع کر رہا ہوں نا، تو دوسرا کچھ مصروف تھا، میں جب واپس جاؤں گا لاہور انشاءاللہ نا، جو بھی اس قسم کے بیمار ان کے میں کروں گا ہیلنگ۔ جی جی صحیح، بہت اچھا۔ سر میری بیٹی بھی بیٹھی ہے، وہ بھی آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، انہوں نے بھی یہ 1 to 4 لیول کیا۔ جی بالکل، آپ بات کرائیں، آپ کے پاس ہے، بات کرائیں پلیز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ کا شکر ہے، اور آپ کی تجربات کیسے ہیں؟ بہت اچھے ہیں، میں نے اپنی بہن کو کیا، ادھر آئی ہوں تو سب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کریں ہمیں کریں، اچھا ان کو کیا بہت اچھے ریزلٹ ملے ہیں۔ اچھا اچھا، بہت اچھا بہت اچھا، اللہ آپ کو اور زیادہ خوشیاں دیں، ہیلنگ کریں، دم کریں لوگوں کو، بہت ہی تاکہ ثواب آپ کو بھی ملے، ہمیں بھی ملے، اللہ دونوں کو ثواب دیں گے نا۔ جی تو آج اور آپ کے طبیعت آپ کے خود بہتر ہے نا؟ جی پہلے سے بہتر ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ اور آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اس کی ہر کسی کو رزلٹ ہوتے ہیں، ہر کسی کو فائدہ ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ بھی علاج کریں گے دوسروں کے اور اپنے بھی ہیلنگ کرتے رہیں گے۔ صحت پہلے نمبر پہ ہے، ضروری ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم 10 اپریل کو ہم آئیں گے اسلام آباد، پی سی ہوٹل لاہور، ٹھیک ہے، اور 26 مارچ کو
پنڈی میں ہوں گے انشاءاللہ، اور یہاں کراچی میں تو ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور انشاءاللہ آپ لوگ یہ رزلٹ دیں گے کہ آپ لوگوں کو علاج کریں گے اور لوگوں کو اس طرف لا بھی دیں گے اور لائیں گے بھی نا لوگوں کو اس طرف. کچھ لوگوں کو بتا دو جہاں پر ابھی آپ ہیں، ان کو بتا دو کہ یہ چیز کیا ہے اور یہ علوم یہ حاصل کریں. میں نے یہاں بھی سب کو بتایا ہے، سب بھی انٹرسٹڈ ہیں کرنے میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا. تو پھر تو بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ، بہت اچھا رہے گا. اب بہت شکریہ آپ لوگوں نے. اور کچھ کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ جی آپ ہماری فیوریٹ پرسنالٹی ہیں. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ جیسے مقصد ایکٹیو اسٹوڈنٹس اور اس میں ہے. انشاءاللہ ہم بہت ہی اچھے اس ذیل سائنسز کو دنیا تک انشاءاللہ پہنچا دیں گے. اور یہ پیغام ہے آپ کا، پورا دنیا سن رہا ہے آپ کے پیغام کو، کہ آپ ایک اچھے پیغام دے رہی ہیں کہ مقصد ہم اتنی تبدیلیاں آپ میں اور ادرز میں آ رہے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. ہم بات کر رہے تھے کہ چھوٹی پھوٹی غلطیوں یا چھوٹی چھوٹی سوچیں یا چھوٹی ہماری ٹیکنیکس کتنی بڑی رکاوٹ زندگی میں لا رہے ہیں. چھوٹے سوچ آپ کو یا چھوٹی چھوٹی عقائد جو آپ کو ہے، جو وہ کتنی بڑی رکاوٹ آپ کے لا رہے. اس پہ آپ کو عقیدہ ہے، آپ کے عقیدہ اس پہ ہیں کہ انسان تھک جاتے ہیں تو ان کی مسلز کمزور ہو جاتے ہیں. جب انسان کام کرتے ہیں تو اس کی مسل کمزور ہو جاتا ہے، انسان کمزور ہو جاتے ہیں. زیادہ کام نہیں کرنی چاہیے، تھک جاتا ہے انسان. یا جوڑوں میں درد آئیں گے یا کمر میں درد آئیں گے. سب غلط ہیں، سب غلط ہیں. آج کل تو اس وجہ سے لوگ بیمار ہیں جو کام نہیں کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. وزن اتنے بڑھ گئے ہیں، جوڑوں میں درد ہیں، کمر میں درد ہیں، عجیب سے کیفیت ہیں، چربی چڑھے ہوئے اوپر اتنا زیادہ. اور بیچارے جو کمر ہے وہ کیسی تاب لا سکے اس کے کمر، اور وہ جو ہڈیاں ہیں وہ کیسی تاب لا سکے اتنی زیادہ گوشت کے. تو ظاہر ہے گھٹنوں میں بھی اور پنڈلوں میں بھی درد ہونا ہے اور پوری باڈی میں مسلز میں بھی درد آنا ہے، گھس جانا ہے. تو اس وجہ سے جتنا زیادہ مومنٹ کرتے ہیں آپ، ورزش کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ ہم ورزش کرتے ہیں ہماری مسل بنتے ہیں، خوبصورت سی باڈی بنتی ہیں. اسی طرح کہ آپ کو بھی ہونے چاہیے. آج خوبصورت باڈی کی متلاشی آپ بھی ہے، سب ہے. ہم اس دنیا کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں اور اپنی دنیا بالخصوص اپنی دنیا کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں. دنیا ارد گرد جو بھی ہو وہ آپ سے ہی چینج ہو سکتے ہیں، آپ کی وجہ سے. کیونکہ آپ جب سوچتے ہیں کہ میری زندگی بہتر ہو اور میری شخصیت میں چینج ہو، مثبت تبدیلیاں ہوں، ماحول خود بخود تبدیل ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ کہتے ہیں ایک اور غلطی آپ کے، جب آپ کہتے ہیں کہ یہ ماحول چینج ہونی چاہیے، تو آپ نے چینج نہیں کیا، آپ نے ماحول میں اور زیادہ پرابلمز لے آئے. اس وجہ سے سب سے پہلے یہ ٹیکنیک سیکھیں کہ خود کو بدلنا ہوتا ہے، مثبت تبدیلیاں لانی ہوتی ہے. ارد گرد خود ماحول آپ کی جو ارد گرد ہیں یہ خود ہی چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں کبھی، یہ بھی آپ کی غلط عقیدہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے، اچھا رہیں گے تو لوگ نہیں چھوڑیں گے فلاں، ایسا نہیں. یا اچھے جتنے کریں گے، کچھ لوگوں کا اچھا ایک اور غلط فہمی یہاں پر، ایک اور بری عقیدہ، بیکار عقیدہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے جتنے اچھا کریں گے اتنے برے مل جائیں گے. کیا فائدہ ہے؟ جتنا اچھا کریں گے آپ کے ساتھ اتنا ہی برا ہوگا. یہ بھی ایک بڑی غلطی ہے، ایسا نہیں ہے. آپ لوگوں کو چھوڑے، جو آپ اچھا کرتے ہیں تو آپ اللہ کے لیے کر لیں. جو قدم اٹھاتے ہیں اللہ کے رضا کے لیے اٹھائیں. جو قدم اٹھاتے ہیں اپنے شخصیت کو اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اٹھائیں.
کیسے اچھا کریں, کسی پہ احسان مت لو, وہ آپ کے ساتھ اچھا کر رہے یا نہیں کرے, آپ اچھا کریں. اس کے اچھائی کے بدلے میں اگر آپ کے 100 میں سے 100 لوگ اگر آپ کو 100 میں سے اگر آپ کے ساتھ 20 لوگ بھی اس کی آپ کے ساتھ دیں تو کافی ہے. اگر 80 لوگ آپ کے ساتھ نہیں دیں تو چھوڑ دو, ضروری نہیں ہے. اچھائی نہ چھوڑیں, اچھائی ہوتی ہے, اور یہ اسی دنیا میں بھی کام آتا ہے, دوسری دنیا میں بھی کام آتا ہے. بہت سے یہ غلط فہمیاں بھی دور کریں. تو جب تک اپنے سے چینج تبدیلیاں نہیں لے آئے ہیں, ماحول کو آپ بدلا نہیں سکتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے اپنے سے تبدیلیاں, مثبت تبدیلیاں سٹارٹ کریں, ماحول خود بخود بدل جاتے ہیں. تو میرا اور ایک اور بہت بری غلطی ہے آپ کی, ایک اور عجیب سا عقیدہ, ایک اور عجیب سا رویہ آپ کا, جو آپ کو ماحول کے ساتھ ہوتے ہیں یا آپ کے اپنے ساتھ ہوتا ہے, آپ کے اپنے لیے جو جتنا مضر ہے. میں ایک کال ہولڈ پہ ہے, یہ آپ کو دوبارہ وہ ٹیکنیک بھی بتاؤں گا, اس کو کیسے اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے. ایک کال ہولڈ پہ ہے, کال کے بعد پھر ہم اس موضوع پہ بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب میں مسز شائستہ طارق بات کر رہی ہوں لاہور سے. ماشاء اللہ, مسز شائستہ طارق. جی جی ماشاء اللہ. جی کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ میں ڈاکٹر صاحب فرسٹ آف آل تو آپ کے لیے دعا جو کرتی ہوں وہ میں آپ کو لائف دینا چاہتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کے درجات بلند کرے, اللہ پاک آپ کو اور زیادہ آپ کا ذہن کھولے, اللہ پاک اور زیادہ آپ کو ہمارے لیے وسیلہ بنائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ جو کچھ آپ سے میں اسٹوڈنٹ ہوں آپ کی, میں نے جو کچھ آپ سے سیکھا اس کے بارے میں لائیو بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ پاک نے میرے لیے وہ ایک وسیلہ بنا دیا آپ کو, اور بہت شکریہ. اتنے تھوڑے وقت میں اتنے بہترین ریزلٹس مجھے سمدہ نے دیے ہیں کہ میں حیران ہو گئی ہوں. میں سب کو دعوت دینا چاہتی ہوں کہ وہ ضرور اس سے فائدہ حاصل کریں اور آپ کی ذات سے فائدہ حاصل کریں. میں ایک ابھی کرونک اور یہ جو دوسری ڈیزیز ایکیوٹ ڈیزیز کے بارے میں جیسے سمدہ کے ڈفرینٹ لیولز ہیں اپلائی کرتی رہی, لیکن ایک بڑا امیزنگ کا ریزلٹ تھا. میرے ہسبینڈ کو نی پرابلم تھی, نی میں ان کا سینیوبل فلوئڈ جو ہوتا ہے وہ کافی ڈرائیڈ ہو گیا تھا, اور ان کو یہ پرابلم تھی غالباً 10 سال سے. ڈاکٹر صاحب نے جو آرتھوپیڈک تھے ہمارے, انہوں نے فرمایا کہ جی اب آپ ڈرائیو نہیں کر سکتے, گیئر نہیں لگا سکتے. وہ بڑے وہ پریشان تھے. میں نے ان پہ تھوڑی, ان کو میرا خیال 10 منٹ میں نے ان کو ہیلنگ دی ہے. صحیح. اور ماشاءاللہ وہ 10 سال کی تکلیف اللہ پاک کے کرم سے اور اللہ پاک یہ آپ کی خاص دعا سے 10 منٹ میں وہ ٹھیک ہوئی, اور ماشاءاللہ آج 6واں ماہ ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اور پھر یہ اب بلڈ پریشر کے لیے میں نے خود اپنے ساتھ میرے ساتھ یہ ہوا کہ ایک کسی ریزن سے میرا ڈیتھ ہو گئی, تو بڑی ٹینشن تھی, تو میرا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا. میں گھر آئی ہوں وہاں سے تو بڑی پریشان تھی. میں نے سوچا کہ میں اپنے لیے یہ کیوں نہ کر کے دیکھوں. بلڈ پریشر چیک کیا, غالباً 160/90 تھا, یا میرا نارملی لو یعنی نارمل سے تھوڑا سا لو ہوتا ہے. اس سے میرے سر میں تکلیف چکر آ رہے تھے, اور میں نے وہی ہیلنگ 10 منٹ کے لیے اپنے آپ کی لیول 4 سے لی. ماشاءاللہ. اور 10 منٹ بعد میرا 120/80, صرف 10 منٹ بعد. ماشاءاللہ. اللہ پاک کے کرم سے بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی. ریسنٹلی ایک بہت زبردست بات, ریسنٹلی میرا کل رات کا ایکسپیرینس ہے. میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا, اس میں بس وہ تھوڑی بری صحبت میں چلا گیا بچہ, اور ڈیپ ڈپریشن اس کا کرونک 2 سال سے ڈپریشن میں تھا. کل رات میرے پاس آیا, اس نے 2 دفعہ سوسائڈ کرنے کی کوشش کی, ایمرجنسیز میں رہا,
اب وہ اس کو اتنا ڈپریشن ہوتا ہے توڑ دیتا ہے، گھر کے دروازے مارے گا زور سے اور روئے گا زور سے. اس کی مدد میرے پاس اس کو لے کے آئے کہ اسے پوچھے کیا ہے. وہ اپنی بتا بھی نہیں سکتا تھا گھر والوں کو کہ میں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں. بالکل میں نے بس اس کو نا 10 منٹ اس کو ہیلنگ دی ہے. کہتا تھا میرا دماغ لاک ہو گیا. اصل میں جو یہ میڈیسن لیتا ہے نا، اینٹی ڈپریشن میڈیسن اور سونے کے لیے وہ سب کچھ نے بالکل اس کا نا ذہن خراب کر دیا. اب وہ مجھے کہتا ہے میرا سر ایسے ہے جسے لاک ہو گیا ہے. اور میں نے اس کو 10 منٹ کے لیے ہیلنگ دی. وہی بیٹھے بیٹھے کہتا ہے میڈم میرا ایسے ہے جس سے یہ پردہ نہیں ہٹ گیا جو پیچھے میرے اسے لاک لگا ہوا تھا، اور میں ہلکا ہو گیا. اور پورا اس کو نا جسم میں فیل ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے اندر انرجی آ رہی. اس کو نا ٹھنڈ لگنی شروع ہو گئی، جیسے ڈپریشن کے بعد نا فیل ہو گئی. اور لیدر جیکٹ پہن کے وہ سو رہا تھا. جب رات اس کا یہ میں نے دیکھا تو میں نے کہا اللہ پاک آپ کرم کریں اور اس میں آپ مجھے خوشخبری سنائیں کہ یہ بچہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو جائے. صبح پھر ہے اور ماشاءاللہ رات پہلی دفعہ وہ میڈیسن کے بغیر ڈاکٹر سویا. اتنی خوش میں آپ کو بتا نہیں سکتی. بہت اچھا بہت بڑی بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو بہت بہت عزا دے. اللہ پاک آپ کو بہت بہت درجہ بلند کرے. اللہ آپ کو بھی بہت ساری خوشیاں اور علم عطا فرمائے. اللہ اور علم عطا فرمائے. گاؤں میں یاد رکھیے گا بس انشاءاللہ. اجل سائنسز کو آپ نے صرف لیول 1 to 4 کے HMF نہیں کیے؟ نہیں، میں نے لیول 6 تک کیا ہے، HMF نہیں کیا. 6 تک کیا آپ نے؟ جی. اچھا ماشاءاللہ. اس لیے آپ کو اور لیول 6 میں تو بہت سے روحانی طاقت ہے اور بہت سے. جی ڈاکٹر صاحب ایک تھوڑا سا پوچھنا تھا کہ جو سورہ فاتحہ کے لیے اور سورہ اخلاص کے لیے اگر سوال کا ہے ٹائم تو میں پوچھتی ہوں، ورنہ دوسرے لوگوں کو میں موقع دوں تو پھر آپ سے دوبارہ بہرحال بس جی چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے اپنی ایکسپیرینس. جی بالکل پوچھیے. ہاں جسے یہ پوچھنا تھا کہ جب اب ہم جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جیسے ہم لوگ برٹ اپ ہوتے ہیں، ہم کسی صورت میں بھی قرآن پاک سے علاوہ بات جو ہے نا وہ نہیں کرتے کیونکہ سب لوگوں کی نالج ایسے نہیں ہوتی. تو میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ یہ تو روحانیت ہے دوسری. تو میں الحمدللہ سورہ فاتحہ بھی پڑھتی ہوں ساتھ، اور جو اذکار میں پہلے کرتی تھی وہ ساتھ میں ماشاءاللہ پڑھتی ہوں، اور اللہ پاک کو برکت دیتے ہیں اس میں. جو آپ نے فرمایا تھا وہاں ایک کلاس میں ایک ہمارے اسٹوڈنٹ سے ساتھی انہوں نے پوچھا تھا کہ کچھ انہوں نے نا کہا کہ ہم نے سورہ بطن کلاس کے یا پل کے وہ اسٹیکرز بنا کے کچھ لوگوں کو دی. تو آئی ڈونٹ نو، وہ مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن چونکہ کلاس میں زیادہ دلچسپی ہوتی کہ آپ سے زیادہ سے زیادہ سیکھیں، دوسری باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتی. میں یہ سوچ رہی تھی، میں نے کہا جب ٹائم ملے گا آپ ابھی لائیو ہیں تو میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ کس طرح وہ ہم عمل کر سکتے ہیں کہ دوسروں کو اور فائدہ ہو. جی بالکل. آپ جب سمدھا کرتی ہے نا تو ساتھ آپ سورہ اخلاص اور یا کوئی بھی آپ اسماء الحسنی هو الشافی آپ پڑھ سکتے، هو الشافی اللہ الصمد پڑھ سکتے ہیں، یا رحمان یا رحیم یا کریم پڑھ سکتے ہیں. کوئی بھی ایسا آپ پڑھ سکتے ہیں. ساتھ انشاءاللہ چلتے رہیں گے اور آپ کے جو ہے اس میں اضافہ ہو جائیں گے، ہیلنگ انرجی میں اضافہ ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. یا ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑے اچھی باتیں ایکسپیرینسز بتائی، مجھے بہت خوشی ہوئی. اور میں جو آپ سے بات کر رہا تھا وہ تھوڑا سا بھول گیا ہوا تھا، لیکن ایک اور غلطی تھی آپ کی جو آپ کو ہو رہے تھے کہ میں مثلاً اب وہ یہ ہے کہ کمزوری، یعنی آپ کے جو بہت بری کمزوری جو آپ کے ہیں وہ کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں. بری کمزوری زندگی کی سب سے بڑی کمزوری اور بری کمزوری آپ کی کیا ہے؟ وہ ہے جو آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے یہ بھکاری جو اتنی ہے، یہ جو مالی حالت ہمارے ایسی خراب ہے، یہ جو صحت کا معاملہ ہے، ماحول کے معاملات ہے، اور پوری قوم کو ہے
تو وہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو لاچار بیکار سمجھتے ہیں، ورنہ دنیا کا بہترین قوم ہے ہمارا یہ قوم، یہ دنیا ہمارے بہترین قوم ہے، بہترین لوگ ہیں، اور ان کی ہسٹری کو دیکھے آپ حیران رہیں گے کہ کتنی بہترین ہے یہ۔ لیکن جب انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں تو وہ قوم نہیں رہتے ہیں، وہ ایک لاش بن جاتے ہیں، وہ ایک بالکل خالی چیز سا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے خدا را وہ ٹیچر اور وہ والدین یہ سیکھیں کہ اپنے نسل کو کمزور مت سمجھ لو، اپنے ارد گرد کو اور کسی بھی انسان کو کمزور مت سمجھ لو۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی طاقتیں دی ہوئی ہیں، وہ بھی اشرف المخلوقات ہیں، آپ بھی ہیں، اس لیے آپ کچھ سٹیپس لے، کچھ قدم اٹھائیں تاکہ آگے زندگی کی بہتر مثبت طرف، مثبت زندگی، مثبت انرجی، مثبت طاقتیں، مثبت علم حاصل کریں تاکہ آپ کی زندگی میں تبدیلیاں ہیں، آپ کے ماحول میں تبدیلیاں آ سکے۔ ایک کال ہولڈ پہ ہے، ایک اور ٹیکنیکس انشاءاللہ سیکھیں گے اس کی کال کے بعد، ایک بہترین سا ٹیکنیکس ہم ایک اور سیکھیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح ہم اس چھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں کو یا چھوٹی خوش فہمیوں کو اس کو دور کرے تاکہ ہماری شخصیت کی تعمیر ہو، ہماری زندگی کی تعمیر ہو۔ ایک کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ کال آئی تھنک ڈراپ ہو گئے۔ ہم آتے ہیں دوبارہ اس پہ کہ کون سے غلط فہمی، کون سے خوش فہمی ہمارے، کون سے عقائد جو ہمارے چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی میں کسی محفل میں کسی بھی دوستوں کے ساتھ، کہیں کسی رشتہ داروں کے ساتھ، کئی ایسے کچھ میٹنگز میں جب میں بیٹھتا ہوں، جب لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے لوگوں کے وہ رویوں پہ، وہ باتوں پہ، اور جب بیٹھ جاتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتنی مایوسی، اتنی گلے شکوے نظر آ رہے ہوتے ہیں، بول نہیں رہے ہوتے لیکن نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور اتنی ہرڈلز، اتنی پریشانیاں، ناچاکیاں بھری ہوتی ہے، مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے۔ ایک کال ہولڈ پہ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمود بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جے محمود صاحب، آج کے پروگرام میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، ابھی میں نے آپ کا جو 20 سے 22 اور 23 کا سیشن تھا اس میں جوائن کیا تھا آپ کو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی جی۔ لیول 1 to 4 کیا اینڈ آفٹر دیٹ پھر HMS کیا 1۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا بہت اچھا۔ تو کیسی تبدیلیاں اور کیسے بہتریاں، کس طرح کے؟ I feel something better الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا بہت اچھا۔ And I hope inshallah I will improve with your guidance and with your prayers۔ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، بالکل انشاءاللہ، ہم ساتھ ہیں اور ہم ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، اور بہت سے خصوصی دعا بھی کریں، اور بالکل اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے، اللہ آپ کو بہت ساری خوبیاں، طاقت عطا فرمائیں۔ بہت امپروو ہے، بہت کم امپروو ہے، بس دعا کریں، میں کوشش بھی کر رہا ہوں تو تھوڑا سا ان کو بہتر ہو نا، ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، کافی بزرگ ہیں۔ ہاں بالکل انشاءاللہ، چھوٹے بوڑے نہیں، بڑے بڑے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ بالکل بے فکر رہیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اب آپ کو باقی جب نیکسٹ آپ کا لاہور میں ہوگا تو پھر انشاءاللہ باقی میرے جو 5 to 8 لیول ہیں اور HMS 2 ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے جوائن کروں گا۔ بالکل یہ بھی کریں گے، اور آپ انشاءاللہ
اس کو ریپیٹ بھی کریں گے. صحیح ہے انشاءاللہ بالکل, اور اسی طرح دوسرے لوگوں کو بھی اس طرف لے آئیں گے انشاءاللہ. جی بالکل. جو چیز مفید ہے, اچھے ہیں, تو وہ ادرس کے لیے بھی تجویز کرنی چاہیے, ہے نا. جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جی بہت اچھا, تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ, خدا حافظ. چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہمارے کبھی کبھی ہم چاہتے ہیں کہ محفلوں میں دیکھ رہے ہوتا ہوں کچھ ایسے جو بیٹھے ہوتے ہیں, میں لوگ جہاں میٹنگز ہوتی ہے, جہاں لوگوں کے ملنا جلنا ہوتے ہیں, تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں سب سے ایک شخص جو ہے نا وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ میں بڑا دکھاؤں اپنے آپ کو, اور دوسروں کی کمزور سمجھانے کے کرنے کی کوشش ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی ان کی باتوں سے لگ رہے ہوتے ہیں, کر نہیں رہے ہوتے, لیکن اس کی باتوں سے, اس کے سلوک سے, اس کے مومنٹ سے لگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے کیا کہتے ہیں, کیا کرتے ہیں. دوسرا بیچارہ اپنے آپ کو جو ایسا شخص ہے جو اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, تو وہ کس چیز پہ کمزور کرتے ہیں؟ مالی حالت پہ, پیسے پہ. کامیاب ہے انسان, میں نے تو یہ کامیابی, میں تو ویسا ہوں, میں تو فلاں ہوں, میں تو ایسی کر رہا ہوتا ہوں, میں تو وہ کر رہا ہوتا ہوں, میں تو ایسے, آپ کو نہیں پتا میرے تو یہ. ایک جگہ پہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص بتا رہے میرے تو ایک دن کا خرچہ ہی اتنا ہے. کیا کریں, آج کل تھوڑا بہت خرچہ کم ہو گئے ہیں, تو اس وجہ سے میں کر نہیں پا سکوں گا یہ چیزیں. تو اس وجہ تو سیدھا میں نے کہا آپ کہہ دو کہ ابھی میں ریچ ہوں, اور میں دل سے ریچ ہوں, اور میں مالی حالت بھی میرے ریچ ہو سکتے ہیں, اور میں انشاءاللہ دیکھیں میں حاصل کر سکوں گا. بجائے اس کے کہ آپ ان کو یہ چیزیں کہیں, تو آپ دیکھ لینا آپ کے اندر کیسی خود اعتمادی آ جاتے ہیں. اس لیے باتوں میں احتیاط کرو, سلوک میں احتیاط کرو, اپنے بولنے میں احتیاط کرو, اپنے رویے میں احتیاط کرو, مومنٹس میں احتیاط کرو, ورنہ آپ واقعی کمزور بنتے جائیں گے. جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہی ہے, اور انسان نے چھوٹے نقطے سے سٹارٹ کرنا ہے, بڑے نقطے پہ چلے جانا ہے. آپ دیکھ لینا انشاءاللہ کہ آپ کہاں تک, کس منزل تک پہنچتے ہیں آہستہ آہستہ. اور اگر آپ کی عمر زیادہ ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں ابھی کیا کروں گا, اتنے عمر گزر گئے. بہت سے لوگوں سے سنتے ہیں. اس پہ بات کریں گے, کال ہولڈ پہ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کہاں سے بات کر رہی ہے؟ سلیم بات کر رہی ہوں. جی کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. چلو شکر ہے, کراچی کی کال تو آ گئی نا. جی نہیں, میں نے پہلے بھی آپ کو کال کیا. جی آپ کے اسٹوڈنٹ ہوں ڈاکٹر صاحب. جی ماشاءاللہ. جی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں آج کے پروگرام میں؟ میں سمنا کے بارے میں کہنا چاہتی ہوں, کچھ ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں. آپ لوگ جائیں یہاں سے. جی بالکل, آپ پلیز آپ ایکسپیرینسز اپنے شیئر کریں. آپ نے کیا نام بتایا تھا؟ میں مسز سلیم. مسز سلیم. جی بالکل جی آپ بالکل آپ ایکسپیرینسز پلیز شیئر کریں اپنے. اور ڈاکٹر صاحب میں نے لیول 1 to 4 اور 5 to 8 بھی کیا ہے نا. ماشاءاللہ بہت زبردست, بہت زبردست, بہت اچھا. تو لیول 5 to 8 کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. جی تو اس سے بھی جو 1 to 4 بھی میں نے کیے اور 6 to 8 بھی کیے ہیں. 6 to 8 کے جو فائدے ہیں وہ آپ کو شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. بالکل, 5 to 8 کے آپ فائدے مجھے بتا دیں. تو 5 to 8 کے ایک تو بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہم بہت پرانی بیماریوں کا علاج بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. بہت اچھا, بہت اچھا. دوسرا یہ کہ جو میں نے کیے ہیں علاج, اس میں میں نے آنکھوں کا علاج کیا. میری آنکھیں بہت ویک تھی, تو مجھے کافی فرق محسوس ہوا ہے. بہت اچھا. اور میں نے ورم کا علاج کیا ہے, پیٹ کے ورم.
اچھا اچھا اچھا. اس میں ماشاءاللہ میں نے 1-2 دن میں ہی کافی فرق ڈاکٹر صاحب محسوس کیا لوگوں نے. جی 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 جی. اور میں نے اس کا کیا ہے کیا کہتے ہیں, آپ نے کیا کیا, آپریشن کیے؟ نہیں, پیٹ میں اس کے ورم بہت تھا, اور بھی میں نے کیے. ڈاکٹر صاحب لیڈیز بیماریاں تو آپ کو پتہ ہے نا, صحیح 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 بتا سکتے ہیں. صحیح صحیح صحیح. ایک جو منتھلی ایک بیماری ہوتی ہے, لیکوریا کی بیماری ہوتی ہے. صحیح صحیح. میں نے 1-2 دن میں ہی مطلب کہ ان کے ٹائم ٹیبل درست ہو گئے. صحیح صحیح صحیح. مطلب ایسے ان کو بیماری تھی نا, ہاں ہاں ہاں. مطلب انہوں نے مجھے اپنی پریشانی بتائی کہ مطلب 1 منتھ میں ہم 3 دفعہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہو جاتا ہے. صحیح. 2 دن ہی دن دی ان کو. جی جی جی. 2 دن, کسی کو 1 دن. تو اس میں وہ بالکل ایسا ہو گیا, ان کی ڈیٹ صحیح ہو گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھا. اور لیکوریا میں نے 1 دن علاج کیا, اور ماشاءاللہ تھوڑے سے پانی میں نے ان کو دیے, تو وہ دوسری دفعہ انہوں نے آ کے کہا ہم تو بالکل ٹھیک ہے. الحمدللہ یہ الحمدللہ. لیول 8 کے یہ بڑے فائدے ہیں. بہت فائدے ہیں, لیول 8 کے تو بہت بڑے فائدے ہیں. اور ہاں, اس میں موٹاپے کا کافی, جو آج کل موٹاپے سے کتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں. ہاں 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 بالکل بالکل. موٹاپے کا علاج اس میں اتنا زبردست ہے لیول 8 میں. تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھا. پھر وہ میں نے جو 8 سے ہیلنگ دی تھی ایک کو, ان کے بہت تکلیف تھی اور موٹاپے کی وجہ سے تھی. جی 5 منٹ میں انہوں نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے میرا وزن ختم ہو گیا پیٹ کے اندر سے. جی جی بالکل بالکل. بالکل کہنے کے ایسا لگ رہا ہے, پہلے مجھے اتنا بھاری محسوس ہو رہا تھا, صحیح. اور 5 منٹ میں بالکل وہ وزن ختم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر 5 منٹ میں اور 10 منٹ میں علاج ہو جائے ڈاکٹر صاحب, اس سے اچھی اور علاج ہے کہاں. بالکل صحیح بالکل صحیح. اور مجھے خود جو فیل ہوا ہے بہت زیادہ کہ اس کے اندر پاور بہت ہے. بہت زیادہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پاور اس کے اندر نا, بہت بڑی بات. یوز کرتی ہوں تو میرے اپنے اندر اتنی پاور, اتنی توانائی آ جاتی ہے. صحیح صحیح. میں اپنے اندر بہت انرجی محسوس کرتی ہوں. بہت خوب بہت. اور اس کے پھر جب میں علاج کرتی ہوں تو ظاہر ہے جب میرے اندر اتنی انرجی آ جاتی ہے تو علاج جب میں کرتی ہوں تو آٹومیٹک وہ بندہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے انشاءاللہ. اور مجھے تو بڑا سکون ملتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے تو. بالکل, علاج کرتے ہوئے بھی بہت سکون ملتے ہیں, بہت اچھی فیلنگز ہوتی ہے انسان کے. میرے ہسبینڈ کے کان میں ایک دن بہت درد ہو رہا تھا نا, انہوں نے ڈاکٹر کو بھی دکھائے 2-3 دنوں تک. صحیح صحیح. کھاتے رہے, دوائی لیتے رہے. پھر مجھے کہنے لگے میری کان کی تکلیف ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. میں نے کہا چلے, مجھے بولا کہ آپ تھوڑی سی میرا اس کا علاج کریں. صحیح میں نے ان کو ہیلنگ دی 5 منٹ. جی ڈاکٹر صاحب ابھی دوبارہ پھر ہوا ہی نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوبارہ بالکل بھی نہیں ہوا ان کو. مجھے کہنے لگے اتنا زبردست تم نے میرا علاج کیا کہ مجھے تو دوبارہ کچھ نہیں ہوا. 3 دن سے میں ڈاکٹر سے دوائی بھی لے رہا ہوں تو مجھے فرق محسوس نہیں ہو رہا ہے. بڑی بات ہے. وہ کہاں جاتے ہیں کہ گھر کے مرغے دال برابر نا, لیکن وہ آپ دال تو نہیں بنی, برابر نہیں بنی. نہیں, اصل میں دیکھیں اکثر لوگ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب یہ ہسبینڈ وغیرہ کو یوز کرتے ہوئے ڈرتے بھی ہے نا, تھوڑے سے وہ کنفیوز ہوتے ہیں. صحیح صحیح. پتہ نہیں یہ کیا مطلب سمجھے کہ اگر ٹھیک نہ ہو تو یہ پتہ نہیں کیا بولے, لیکن میں نے تو بڑا اس کے ساتھ بھروسے کے ساتھ یقین کے ساتھ ماشاءاللہ صحیح. جیسے ہی میں نے کیا تو میرے ہسبینڈ تو بہت قائل ہو گئے. ماشاءاللہ بڑی بات ہے. بہت اچھا ہوا, بہت اچھا ہوا. اصل میں گھر میں بھی یہ چیزیں انسان کے رویے میں اور بہت سی چیزوں میں بہت تبدیلیاں لاتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا شیئر کرنا چاہوں گی اپنے گھر کے بارے میں بھی. جی جی بالکل. بہت غصہ, بہت چڑچڑاپن رہا کرتا تھا جب میں نے یہ نہیں سیکھا تھا. صحیح صحیح. میں نے محسوس کیا کہ سیکھا تو میں نے ہے, صحیح صحیح, لیکن اس کے باوجود میرے گھر کی وہ کنڈیشن میں چینجنگ آ گئی. صحیح صحیح. مطلب ہسبینڈ کے غصے میں بھی, چڑچڑاہٹ میں بھی, پہلے ہم ایک دوسرے کی بات کو برداشت ہی نہیں کر پاتے. صحیح بالکل صحیح. تو اس کے باوجود بھی اب مطلب برداشت کر لیتے ہیں ماشاءاللہ. کہ میں تو اپنے اوپر اپلائی کر رہی ہوں, اس کے باوجود بھی وہ بھی سکون میں ہے. سکون میں ظاہر ہے ایک مثبت انرجی جب گھر میں آتے ہیں اور جب ہمارے وجود میں آتے ہیں, اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو بہت سے پرابلمز حل ہو جاتے ہیں. بہت زبردست یہ علاج ہے. اور میں تو کہتی ہوں سب کو, یہ کہتی ہوں جنہوں نے 1 to 4 بھی کہ ان سے بھی میں یہی کہوں گی کہ وہ 5 to 8 بھی ضرور کریں اور محسوس کریں کہ ان کے اندر کتنی انرجی آتی ہے. جی بالکل اور بہت مطلب فائدہ ہوتا ہے, بہت ہی فائدہ ہے. فائدہ تو میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی ڈاکٹر صاحب. جی جی. میں مطلب اس لحاظ سے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے
میں اس کی تعریف اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی. بس اللہ نے یہ قوت آپ کو دی ہے اور آپ نے ہمیں دی ہے. اللہ پاک آپ کو زندگی دے, تندرستی دے. اللہ آپ کو اور علم اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے. دعا کریں آپ کے لیے. ہم جب ہم علاج کر رہے تھے آپ کو دعا مل رہی ہوتی ہے. بالکل علاج ہی میرے لیے دعا علاج ہے. بس آپ علاج کریں لوگوں کے, یہ دعا بن جاتے ہیں. اور میری تو آنکھوں سے میری آنکھیں اتنی ویک ہو گئی تھی, میں دھاگا نہیں ڈال پا رہی تھی سوئی میں. اب شکر ہے اللہ کا, دیکھ لیں میں لیول 5 to 8 کیا تو میرا یہ پرابلم سالو ہو گیا. بالکل ماشاءاللہ. لیول 7 میں کافی آنکھوں کا جو علاج ہے وہ بہت. میں قرآن شریف پڑھتی تھی ڈاکٹر صاحب, مجھے اینک یوز کرنا پڑتا تھا. اب میں اتنے میڈیا کے اندر قرآن کے بیان کو میں غلط تو نہیں بیان کر سکوں گی, میں مسلمان ہوں, لیکن مجھے اب چشمے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. یہ بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ, آپ کی بہت اچھے اچیومنٹس ہیں. اور یہ وہ اسٹوڈنٹ جو 1 to 4 کر چکے اور وہ انہوں نے 8 نہیں کیے, وہ 5 to 8 تو ان کو ضرور کرنے چاہیے, کیونکہ کچھ بیماریاں ہوتے ہیں جو 1 to 4 کیور نہیں ہوتی ہے. کچھ پرانی سی ہوتی ہے نا, پرانی بیماری ہوتی ہے جو مطلب ہوتے ہیں تو 1 to 4 سے بھی بہت زبردست. بالکل بہت زبردست. لیکن ہاں اس سے بھی ہوتا ہے, پھر وہ کم از کم 6 to 8 کو ضرور اپنائیں. صحیح, بالکل صحیح, ضرور اپنا ہے. اور پھر وہ اپنے اندر پھر وہ توانائی جس طرح میں فیل کر رہی ہوں صحیح وہ فیل کر کے دیکھے کم از کم. بالکل صحیح, وہ کر کے نا وہ بھی محسوس کریں گی کہ واقعی اس کے اندر کتنی زیادہ ہمارے اندر روحانی طاقت جو ہمارے اندر سما جاتی ہے. ہاں, اور دانت کا علاج میں نے کیا, بہت زیادہ دانت میں تکلیف تھی. میں نے جب دانت دیکھا تو ان کے دانت میں کیڑے لگے ہوئے تھے نا, تو بہت تکلیف تھی. تو میں نے ایک ہی دن میں نے ہیلنگ دیے, اسی وقت دانت کی تکلیف بھی ختم ہوئی. ماشاءاللہ الحمدللہ. میں تو سمجھتی ہوں اور اس سے اچھا علاج اور کہاں ہو سکتا ہے دنیا میں. بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, فرما رہے ہیں آپ. تو لیکن لوگ جو ہے نا وہ لوگوں کو اتنا اویئرنیس نہیں ہے, لوگوں کو یعنی اتنا پتہ نہیں ہے, ان میں سمجھ نہیں ہے نا. سمجھ جائیں گے ڈاکٹر صاحب. اویئرنیس نہیں ہے, اویئر نہیں ہے لوگ اس چیزوں سے. بالکل اصل میں ایک بار اویئرنیس آئی ہے تو ڈاکٹر صاحب ان چیزوں سے بہت دور ہو گئے نا. صحیح, بالکل تو ہم نے سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈاکٹروں کی اہمیت دے دی ہے. ہاں, اور اس وجہ سے جو ہمارے اور بھی ان ڈاکٹروں نے دوائیاں تو وہ بھی شفا کے لیے دیتے ہیں, لیکن بہت ساری اور بیماریاں اس سے ہمیں لگ جاتی ہے. صحیح, روحانیت سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں جو دوائی ہم لیتے ہیں اس کے بہت سائڈ افیکٹس ہے, اس میں کوئی سائڈ افیکٹس نہیں ہے. صحیح, روحانیت اپنے بارے میں صحیح ہے اور میڈیکل اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن جو وہ طریقہ ہمیں اپنانے چاہیے جس سے مقصد جو کوئی سائیڈ افیکٹ نہ ہو, کوئی نقصان ہو. بالکل, کوئی نقصان نہ ہو. جس چیز کا نقصان ہی نہیں ہے اس کو اپنانے میں کوئی حد نہیں ہونا چاہیے میرے خیال سے. تو بالکل الحمدللہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آپ میڈیا میں بیٹھ کے کتنے دنیا کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. جی بالکل, مطلب آسان بات نہیں ہے یہ. صحیح, بالکل. یہ کوئی دھوکہ کی اور فراڈ کی بات نہیں ہے. صحیح بات ہے, بالکل. جو بیٹھے ہیں اور پھر ہم اس کو اپنا رہے ہیں, ہم خود تجربہ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. صحیح, بالکل. ہاں بالکل, ہم تجربہ کر رہے ہیں, ہم اس کو اپنا کے پھر ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں. صحیح, اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ ہمیں اس میں فائدہ مل رہا ہے. بالکل صحیح. نہیں الحمدللہ اب تو لوگ دنیا آ رہے ہیں. ہاں انشاءاللہ, آپ کے پاس ماشاءاللہ بہت لوگ آتے ہیں. جی بالکل آ رہے ہیں. آپ بیٹھی ہوتی ہوں اور بہت جب لے رہے ہوتے ہیں آپ جیسے اچھے اور ایکٹیو اسٹوڈنٹس ان میں ہے, اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھ رہے, وہ ہمارے ساتھ بھی دے رہے ہیں. ہاں بالکل, ہم آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. آپ کے ساتھ ہیں. بالکل, میرے اتنا اچھے اسٹوڈنٹ ہیں, میرے لیے سب کچھ قربان کرتے ہیں. اس کو ہیلپ کر سکے, بالکل ہم آپ کی ہیلپ کے لیے کھڑے ہیں جس وقت آپ بولیں گے. بہت شکریہ آپ کے. ہم پیچھے نہیں ہیں کیونکہ یہ نیکی کا کام ہے. جی نیکی کا کام ہے, ہمارا فرض بنتے ہیں ہر انسان کا, صرف میرا نہیں, اسٹوڈنٹ کا سب کا فرض بنتا ہے ڈاکٹر صاحب. اسٹوڈنٹ کا بھی بنتے ہیں. ہاں بالکل, اسٹوڈنٹ کے بھی بنتے ہیں. اور ابھی میں ڈاکٹر صاحب مزید علاج کر رہی ہوں, اور انشاءاللہ میں اسی پروگرام میں اس علاج کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی. میں ایک بے اولاد ہے, میں اس کا علاج کر رہی ہوں. صحیح,
تو انشاءاللہ ابھی وہ میرے پاس آئیں گی اور جب میں علاج شروع کروں گی پھر انشاءاللہ میں آپ کو خوشخبری دوں گی. بالکل انشاءاللہ. بہت اچھا, بہت اچھا, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ایک اور بھی تھوڑے سے میں نے بواسیر کا بھی علاج کیا ہے, ماشاءاللہ بہت فرق ہے ڈاکٹر صاحب, ماشاءاللہ. بہت اچھا, بہت زیادہ. ابھی تک کوئی مطلب وہ نہیں ہوا کہ ہاں دوبارہ سے ان کو پھر یہ بیماری دوبارہ ہوئی ہو, ابھی تک بالکل ٹھیک ہے. ہاں کبھی اگر ہو بھی تو دوبارہ ہیلنگ کیا جائے, ٹھیک ہے, ہاں دوبارہ ہیلنگ کیا جائے, دوبارہ ہیلنگ کیا جائے, بار بار کیا جائے تو بیماریاں ایسا ایسا غائب ہو جائیں گے انشاءاللہ, ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اللہ آپ کو بہت کامیابی دے, آپ کی ٹیم کو کامیابی دے, بڑی محنت کرتی ہیں انشاءاللہ, بہت محنت, بہت زیادہ, بہت زیادہ. ہم تو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب جب ہم آپ کے پاس آتے ہیں. جی بہت زیادہ, بہت محنت کر رہے ٹیم, لیکن میں اپنے محنت کو بس ایسا سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ کچھ بھی نہیں ہے, مجھے بہت ساری محنت کرنی ہوں گے. اللہ آپ کو کامیابی دے ڈاکٹر صاحب, ہم آپ کے لیے دعا بھی کریں گے, دعا بھی کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم اس میں حصہ بھی بڑھ چڑھ کر لیں گے. بالکل انشاءاللہ, بہت انشاءاللہ. اور آپ دعا ہمارے لیے بھی کریں, اللہ پاک سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ آپ کے پاس آگے کم از کم تھوڑا سا, میں پھر یہ ایک وہی بات کہوں گی جو میں نے پچھلی دفعہ کہی تھی کہ مطلب کم از کم وہ یہ سوچ کر آئیں کہ ہم دنیا داری میں اتنا کچھ خرچ کر دیتے ہیں. صحیح. تو اگر اس سے ہمیں کوئی کچھ لینے ہم آ رہے ہوتے اور ہمیں کچھ مل رہا ہے تو اس میں خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں. بالکل صحیح, بالکل. تھوڑا سا خرچ کر کے وہ دیکھ لے, لوگ کہتے ہیں فیسیں ہیں یہ وہ تو ہوگی نا بھائی, اس کے بغیر تو مطلب دنیا چلتی نہیں ہے نا, باقی کام کیسے نظام چلے گا. ہاں بالکل, وہ تھوڑا سا کاغذ سے تو پیسے نہیں بنتے, اگر بن بھی جائے تو وہ حرام ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تو تھوڑا سا میرا تو لوگوں کو اور مزید لوگوں کو مشورہ ہے کہ وہ ضرور آئیں, ضرور آزمائیں, ضرور ایک دفعہ واقع آزمائیں. اگر یہ اتنے مفید ہے اور لوگ کروڑوں کروڑوں پیسے خرچ کرتے ہیں تو پھر کیوں نہ آئیں, ایک بار آزمانے کے لیے بھی تو آئیں. بالکل, ایک بار آزمانے کے لیے. اور لیول 1 to 4 جنہوں نے کیا ان کو تو میں خاص طور سے کہوں گی کہ لیول 6 to 8 ضرور کرے, ضرور کرے. کچھ لوگوں کو اصل مسئلہ یہاں یہ ہوتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو جو پرابلمز ہے وہ حل ہو جاتے ہیں, باقی آگے اس کو توجہ نہیں, تو کہتے ہیں 1 to 4 کام کرتا ہے, ہم نے آگے کرنا ہی نہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کے ایک دو بیماریاں کیور ہو گئی ہیں, ایک یا دو بیماریاں کیور نہیں ہوئی ہے, تو ان کے فوکس ہوتے ہیں اس پہ کہ وہ کیور کیوں نہیں ہوئی ہے, اس لیے آگے نہیں بڑھتے. تو جب وہ آگے بڑھیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا نا. ہاں تو وہ آگے نہیں کرتے ہیں. یہی وجہ ہے جو کہ لوگ جو ہے نا بڑے عجیب ایک غلط عقائد رکھتے ہیں, غلط قسم کے, کبھی کبھی وہ جو ہے نا وہ ایک اعتماد رکھتے ہیں, اعتقاد رکھتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ تو کام کرتا ہے الحمدللہ, اور یہ بہترین کام کرتا ہے, بہت زبردست, بہت بہترین ڈاکٹر صاحب, بہت بہترین. اور آگے لیولز ہے اس لیے کہ اسی لیے کام کرتے ہیں. آگے لیول میں انشاءاللہ ضرور کروں گی, وہ میں آؤں گی تو میں پوچھوں گی, اور مجھے HMF2 بھی انشاءاللہ کرنے کے لیے میں آؤں گی. بالکل کلاسز چل رہے ہیں کراچی میں, آپ آ جائیں, بالکل آ جائیں, بالکل تشریف لیں. HMF بھی انشاءاللہ آئی تھنک HMF بھی اسی ہفتے میں, تو ہاں اس ہفتے میں ہے انشاءاللہ. جی جی بالکل, آپ کال کر کے نا آپ شیڈول لے لوں گی, کلاسز کی کراچی میں شیڈول لے لوں گی, اور انشاءاللہ پھر میں آؤں گی. بالکل, اور میری دعائیں ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ, پوری ٹیم کے ساتھ. میں آپ کو اللہ پاک کی طرف سے ایک وہ سمجھتی ہوں کہ اللہ پاک نے آپ کو ہمارے لیے ایک ذریعہ اور نعمت بنا کر بھیجا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ایسے بہت کم ہوتے ہیں, بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے, اس میں سے ایک آپ ہیں. بہت شکریہ, اللہ پاک نے ہمارے لیے بھیجا. اور اگر ہم نے اس وقت اپنے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو شاید زندگی میں پھر کبھی پچھتاوا رہ جائے کہ مطلب ڈاکٹر صاحب تھے اور ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا. صحیح صحیح صحیح. تو اس پچھتاوے سے بہتر ہے کہ جب آپ یہاں موجود ہو, خاص طور پہ کراچی میں موجود ہو, آپ ہمیں کہیں دور جانے کی بھی ضرورت نہیں, تو کم از کم ضرور فائدہ اٹھائیں. جی بالکل بالکل, فائدہ اٹھائیں. میرا تو یہ مشورہ ہے ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ, بالکل. اور میں کھلے عام کہہ رہی ہوں کہ آزما لیں انشاءاللہ. کم از کم آپ آزما تو لیں, جو سن رہے ہیں کہ کم از کم آپ آزما تو لیں. آزمانے میں تو آپ کا کوئی وہ بہت نقصان نہیں ہوگا علاوہ فائدے کے. نقصان تو ہوگا ہی نہیں, میں تو مانتی نہیں اس نقصان کو. صحیح صحیح. یہ کوئی نقصان والا کام کر رہے ہیں, نقصان تو ہے ہی نہیں اس کے اندر, اور نہ ہی اس کے کوئی منفی اثرات ہیں. جب
کوئی نہ نقصان ہے نہ منفی اثرات ہے, صرف فائدہ ہی فائدہ ہے, تو کیوں نہ آزمائیں؟ تو پھر کیوں نہ آئیں؟ بالکل بالکل, بالکل آزمانے کے لیے آئیں, سب آئیں. اور ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت افورڈ بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی اس طرح کے ان نیچرل چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. لوگ لاکھوں لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں تو بھی صحت نہیں بنتی ہے. بالکل صحیح, بالکل. لوگ لاکھوں روپے لگا رہے ہیں تو بھی. ایک سوال میں ڈاکٹر صاحب آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں. جی بالکل. ایک بچہ ہے جی, اس کے پیدائشی دل میں سوراخ ہے, تو پیدائشی ہے ڈاکٹر صاحب وہ نا, پیدائشی ہے جی, بہت سی پیدائشی ہے, تو ابھی بچہ 1 سال کا بھی نہیں ہے اور ڈاکٹر نے ان کو آپریشن کے لیے کہا ہوا ہے. اب میرے نالج میں نہیں ہے کہ آپریشن ان کا کس وقت کریں گے وہ. دیکھیں آپ اپنا طریقہ جاری رکھیں. جی جی, اور آپ اپنا طریقہ جاری لگے, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر کو اپنا کام کرنا دو, ٹھیک ہے. وہ ڈاکٹر اور میڈیکل جو ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, اور آپ اپنا جاری رکھ کے وہ میڈیکل کو کرنا دو جو کرنا ہے. وہ ظاہر میڈیکل ہے تو ظاہر ہے, میں نے میڈیکل پڑھا تو میں بھی ایک اسی طرح کے, ہم میڈیکل کو بالکل غلط نہیں ٹھہرا سکتا ہے. میڈیکل بالکل صحیح ہے اپنی جگہ, اور یہ چیز اپنی جگہ صحیح ہے, اس لیے آپ ان کو کرنا دو, ڈاکٹروں کو جو کرنے دے, لیکن آپ علاج جاری رکھیں, کیا فرق پڑے گا. نہیں, میں نے ابھی ان کو بلایا ہے, یہ میرے پاس آئی نہیں ہے, وہ بہت پریشان ہے, افورڈ بھی نہیں کر سکتے ڈاکٹر صاحب, تو بہت پریشان ہے. تو مجھے پتا چلا, میں نے کہا آپ میرے پاس لے کر آؤ بچے کو, آپ اپنا علاج جاری رکھو, میں آپ کے علاج سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ میرے پاس ضرور لائے گا کیونکہ بچہ ابھی 1 سال کا بھی نہیں ہے. اچھا, 1 سال کا بچہ بھی نہیں, تو وہ کیا افورڈ نہیں کر سکتے ہیں آپریشن کو؟ کیا جی, وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے ہیں زیادہ, تو اس وجہ سے آپریشن ہو گئے نہیں. بچہ میرے پاس آئے گا, میں نے بلایا ہے, شاید آج ہی آئے میرے پاس. آپریشن ہو گئے نہیں؟ نہیں, ابھی ہوئے نہیں آپریشن. ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ آپریشن کیس ہے. صحیح سے, اب انہوں نے ٹائم نہیں ڈاکٹر نے بتایا کہ کب آپریشن کریں گے, تو اس لیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے تو ہمارے تو اس میں آپریشن بھی ہے نا, ہمارے لیول میں تو آپریشن بھی ہے بغیر خون ریزی کے. صحیح, تو ہم اس کو یوز کریں. آپ اپنا طریقہ علاج جاری رکھیں اور ان کو اپنا کام کرنا تو ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے, پھر میں اپنا طریقہ استعمال کر لوں گی ان کے ساتھ, کیونکہ میں نے بلایا ہے. اور ڈاکٹر صاحب بس بہت ساری بیماریوں کا میں نے علاج کیا اور اللہ کا شکر ہے آج تک مجھے کوئی اس کا رزلٹ ایسا نہیں ملا ہے کہ وہ کہہ دے کہ مطلب میں ٹھیک نہیں ہوئی کہ ٹھیک ہے. اللہ کا شکر, یہی ہوا ہے کہ ٹھیک ہوئی. ایک بچی کی کمر میں بہت درد تھا, ان کو اتنا علاج کیا ہے, ایکس رے نکلوائے, سب نکلوائے, کافی مطلب پیسے خرچ کیے ہیں, اور میں نے صرف 2 دن اس کا علاج کیا ہے. دوسرے دن جب بچی میرے پاس سے اٹھی کہنے لگی بالکل ختم. اچھا, ایک لوگوں کے اور جو ایک غلط اس کی غلط فہمی ہوتی ہے, غلط اس کو ایک ذہن میں ہوتی ہے. ایک شخص بتا رہا تھا اس دفعہ جو ہے نا یہاں پر ہمارے پنڈی میں بڑے ہال میں کلاس ہو رہے تھے, تو ایک شخص بتا رہا تھا کہ اس میں تقریباً 90% لوگ جو ہے نا, 100 میں سے 90% لوگ کامیاب ہو سکتا ہے, 10 کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. تو میں نے کہا تھا کامیابی کا اور ناکامی کا کیا مطلب ہے آپ کا؟ تو وہ بتا رہا تھا ہر کسی سے علاج نہیں ہوتا ہے, میں کسی کا علاج کرتا تو وہ جو ہے نا وہ میرے سے نہیں ہو سکا, پھر میں نے علاج ہی چھوڑ دیے. یعنی ایک بیماری کو میں نے علاج ہی چھوڑ دیے, پھر اس کے بعد میرے سے نہیں ہو سکا. اور یہ لوگ دیکھیں کتنے اچھی تجربات ہے, کہتے ہیں کہ ہم نے 5 to 8 سے یہ کیے, 6 سے یہ کیے, فلان سے یہ کیے, 4 سے یہ کیے, 7 سے یہ بڑی کامیاب ہے. میرا اپنا پرابلم ٹھیک ہو گیا, باقی مجھ سے یہ علاج نہیں ہوتا, یہ میں اس میں ہر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. تو بالکل, تو میں نے ان کو کہا کہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے, کیسے نہیں ہو سکتا ہے, آپ کو کیسے, کہتے ہیں نہیں ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو میں نے کہا کیسے نہیں کر سکتا ہے آپ بتائیں. وہ کہتے ہیں میں نے ایک بیماری کا علاج کرتا, وہ میرے سے نہیں ہو سکا. تو میں نے کہا ابھی یہاں کر لو. کیسے کریں گے؟ جب وہ کر رہا تھا تو وہ چیزیں کچھ بھول گئے تھے کہ مثلا وہ طریقہ کیا ہے, کیسے. پہلا تو اس کو یہ نہیں تھا, کہتا ہے نہیں میرے سے نہیں ہو سکتا, وہ نزدیک ہی نہیں جا رہا تھا, وہ کہتا ہے میرے سے نہیں ہوگا.
میں نے کہا تھا سب سے پہلے تو یہ دور کرو، اپنے اعتمادی خود اعتمادی ڈیولپ کر لو کہ یہ میرے سے ہوگا، انشاءاللہ اللہ کریں گے، اللہ شفا دیں گے. میں تھوڑا سا شفا دینے والا ذات اوپر بیٹھی ہے، اللہ شفا دیں گے، ہم تھوڑی سی کوشش کریں گے تو اللہ علاج ہم کر رہے ہوتے ہیں. جی تو ہوا یہ کہ اس نے وہ پھر وہاں پر میں نے اس کو لے آیا، میں کیا پہلے اپنے انرجی دے دے تاکہ آپ کے اعتماد بڑھ جائے. تو اس کے اعتماد جب بڑھے اس نے انرجی دیے، وہ اٹھا اور اپنے آپ کو دوسرے شخص کو ہیل کرنا شروع کر دیا. تو الحمدللہ کا شکر ہے وہ شخص، اس کی بازو کام نہیں کر رہا تھا، میں نے کہا آپ دیکھو وہ بازو بالکل اٹھا، اس کا بالکل سیدھا، اور وہ ان کے اعتماد میں بڑھ گئے. تو اسی طرح اگر انسان دیکھیں آپ نے علاج کیا تو آپ کی خود اعتمادی میں بڑھ گئے، اضافہ ہو گیا نا، اضافہ ہو گیا. اگر ایک بیماری خدا نہ کرتا اس آدمی کی طرح کیور نہیں ہوتا تو آپ کہتی او ہو یہ تو میری یہ علم ہے، یہ انرجی، کوئی بات نہیں، وہ پھر اللہ کی مرضی بھی تو ہے نا کچھ. ہاں تو آپ دوسرے پیشنٹ کو دوسری بیماری کو علاج کریں، اعتماد سے کریں گے نا ڈاکٹر. جب تک ہمارے اندر وہ اعتماد نہیں ہوگی تو ہم تو کسی کو پھر ہاتھ نہیں لگا سکتے. شفا من جانب اللہ ہے، اور جو اللہ کسی کو شفا نہیں دیتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہاں بالکل. تو اس وجہ سے مصلحت ہوتی ہے، بے اعتمادی کو ختم نہیں کرنی چاہیے. میں خود اعتمادی کو نہیں ختم کرنا چاہیے، مطلب اس میں اگر خود اعتمادی کو ختم نہیں کرنی چاہیے، بے اعتمادی کو ختم کرنی چاہیے. بالکل بالکل بالکل. اگر کچھ لوگ آپ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں آپ سے ہمیں فرق نہیں پڑا تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، شفا اللہ کی طرف کرو کہ شاید میرے علاج میں کوئی کمی رہ گئی ہے، مجھے آتا نہیں. کیوں نہیں آتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا وہ 100 لوگ آگے 100 کے 100 ٹھیک ہو گئے. شفا جو اللہ دیتے ہیں کسی کو دیں گے، نہیں دیں گے تو لیکن سبب ضروری ہے، کوئی طریقہ ضروری ہے، اپنانی چاہیے. بالکل بالکل. نہیں میں تو ڈاکٹر صاحب بہت مطمئن ہوں، میں تو بہت مطمئن، اور ہمارے ساتھ جتنے کلاس میں لوگ تھے سب مطمئن تھے، سب الحمدللہ، سب ہر وقت ہر جگہ. ہاں بالکل. اسلام آباد میں بھی کال آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہے، سب مطمئن ہیں. جی پنڈی اسلام آباد میں بھی، لاہور میں بھی، اور یہاں کراچی میں بھی الحمدللہ. دوسری ممالک میں لوگ بالکل 100% اللہ کا شکر ہے وہ ہے، یعنی سیٹسفائیڈ ہے، اور بالکل ان کو رزلٹ ہے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. بالکل اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے اور اپنے جو ہم نے سیکھا ہے ہم اس کو استعمال کریں گے تو ہم کبھی ناکام نہیں ہوں گے انشاءاللہ. بالکل نہیں ہوگا. میرا تو یقین ہے، میں تو بہت اعتماد اور یقین سے علاج کر رہی ہوں، اور اللہ پاک مجھے اس کا اجر بھی دے رہا ہے. بہت اچھا، بہت اچھا. اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے. اوکے، اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو پروگرام کا وقت کم ہے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی میں ہمارے کلاسز چل رہے ہیں، اور اسلام آباد پنڈی میں انشاءاللہ ہم آئیں گے 26 مارچ کو، 26 مارچ کو، اور 10 اپریل کو انشاءاللہ لاہور میں ہوں گے. اور یہاں پر کلاسز چل رہے ہیں کراچی میں، تشریف لے آئیں. اور ساتھ ہی اس سے پہلے انشاءاللہ ریزرویشن کریں گے، اور اس سے پہلے انشاءاللہ آپ تمام چیزوں کو کلیئر کریں گے. آپ کال کریں ہمیں، اور ہمیں جوائن کریں، فیس بک پہ بھی ہمیں جوائن کرے، اور ساتھ ہی ہمیں یہ ہماری ویب سائٹ کو بھی samadmusafir.com jilsenses.com پہ ضرور وزٹ کریں اگر آپ انٹرنیٹ کو یوز کر رہے ہیں. اور ہماری بکس پہ آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنے بکس میں نے لکھی ہے آپ اس کو پلیز پڑھ لیں، اور ہمیں کال کریں. آپ کو گھر میں پوسٹ کر کے آ جائیں گے، بروشر بھی آ جائے گا ساتھ، آپ پڑھ سکتے ہیں اور پھر آپ آ کے ایڈمیشن لیں. پروگرام کا وقت نہیں ہے، اختتام کو ہے. انشاءاللہ اب اگلے پروگرام میں بڑی اچھے موضوع کے ساتھ ملیں گے. اور یاد رکھنا آج جو میں نے آپ کو بتایا وہ چھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں کو دور کریں. وہ عجیب عقائد جو آپ رکھتے ہیں، عجیب سی وہ جو آپ کے رویہ ہیں اس کو تھوڑا سا کم کرو، وہ جو آپ کی غلط سوچ ہوتی ہے.
تو اس کو کم کرنے کی کوشش کریں، اس ٹیکنیک کو اپناتے ہوئے. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.